السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 یعنی 71 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائی، انعاماً چوپائے، فہم لہا مالکون، پس یہ ان کے مالک ہیں۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بھی بیان کیا اور توحید کی جو دلائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے ان کے لیے چوپایوں کا بنانا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی جو عظیم نشانی ہے کہ چھوٹے بڑے مختلف طرح کے جانور اور ان جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کرنا، اس کے تابع کر دینا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تابع نہ کرتا تو کبھی یہ چیزیں اس کے ساتھ نہ چل پاتی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے جو بنایا، ہمارے ہاتھوں نے جو کیا، تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو بنایا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ لفظ کن سے بناتا ہے اس طرح کی چیزوں کو۔ اسی آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں کی طرف منسوب کرنے کا معنی کہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اللہ نے بنائی ہے، کہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اور خصوصاً ان جانوروں کو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس بات کی تنبیہ ہے کہ بنانے والا تو ان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور پھر تمہارے بڑے چھوٹے بزرگ ولی جو ہیں ان کا ان میں کیا دخل ہے کہ ان کے لیے ذبح ہوتے ہیں، ان کی خاطر بھیڑ چڑھتے ہیں۔ تو اس میں رد ہے مشرکین کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی صفت ثابت ہے جس طرح کہ اللہ کے ذات کے لائق ہے، اور اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، انسان کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ تابع کرنے کا انداز کہ ایک بچہ بھی کسی بڑے سے جانور، اونٹ، ہاتھی جیسے اس کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے، اور بغیر کسی یعنی کہ سرکشی کے، بغیر کسی خطرے خوف کے لے کر چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسخیر ہے، اللہ کے تابع کیا ہونا اس کا نتیجہ ہے۔ تو ان میں سے کچھ پر سواری کرتے ہیں، کچھ میں سے کچھ کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، جن فائدوں کا ذکر کیا تھا ان آیات میں، سورۃ النحل وغیرہ کی آیات میں، جس میں اللہ نے ان چوپایوں کے جانوروں کے مختلف فائدے ذکر کیے ہیں وہاں پر۔ اور ان بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے مشارب، ان سے ان کو جو پینے کو دودھ ذرا ملتا ہے، اور دودھ سے جو آگے چیزیں بنتی ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، لیکن انسان کی، کافر کی، مشرک کی نمک حرامی کہ نعمت اللہ کی کھاتا ہے اور منسوب اس کو اوروں کی طرف کرتا ہے۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوتی ہے اور داتا کسی اور کو بنائے بیٹھا ہوتا ہے، اور رازق اللہ تعالیٰ ہے اور رزق وہ دیتا ہے، اور اس کے ہاں گنج بخش کو دوسرے بنائے ہوتے ہیں۔ اسی سے اس مشرک کی نمک حرامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے افلا یشکرون، تو کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا الہ معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہمیشہ انسان جس کی پوجا عبادت کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ اس کو حاصل ہو، اس سے اس کو مدد ملے، اس کی حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، اور اس سے اس کو کچھ ملے، حاصل ہو۔ تو یہ ہے معبود ہونے کا جو لوگوں کے ہاں تصور ہے۔ لیکن یہاں پر اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کو
اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ ان سے مدد لیں، لیکن کیا ان کی مدد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، کہ وہ جن کی پوجا عبادت کرتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مدد نہیں کرتے، اور گمراہ کن ملا کہتا ہے کہ مدد کرتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کو ضرورت ہے دیکھنے کی کہ وہ کس کو جھٹلا رہا ہے اور کس کی بات مان رہا ہے، کس اللہ کو جھٹلا رہا ہے اور کس گمراہ کن اپنے ملا کی بات مانتا ہے کہ اللہ غیر اللہ جو ہیں وہ اللہ کے سوا اور جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ماتے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ خود جو ہے یہ مشرک مجاوروں کی شکل میں اور مختلف انداز سے یہ خود جو ہے اپنے معبودوں کے، اپنے پیروں ولیوں کے، اپنے زندوں مردوں کے جو ہے جن کی وہ پوجا عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر وقت ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چمکا دھمکا رہے ہوتے ہیں، اور قبروں پر جو ہے نذرانے اور یہ نظر نیازیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، سبیلے کھانے لگ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں کا بزنس اور کاروبار چلے۔ اور اگر یہ کام نہ ہو تو کبھی بھی ایسی درگاہوں پر اور ایسے غیر اللہ کی جو پوجا ہوتی ہے کوئی ان کے قریب نہ پھٹکے۔ لیکن یہ گمراہ کن مشرکوں کا ان کے یعنی کہ ان قبروں کے، ان آستانوں کے مجاوروں کے سارے پراپیگنڈے ہوتے ہیں کہ وہاں جھوٹی کہانیاں قصے بنا کر کرامتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ان مزاروں درگاہوں کی طرف آنے کی ترغیب دی جائے، ان کی ترویج کی جائے اس انداز سے۔ تو یہ سارے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن کے بارے میں انہوں نے جن کو معبود بنایا ہے تاکہ ان سے مدد لیں، تو ان کی مدد لینے کے بجائے بلکہ خود ان کے مددگار ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے دن رات ان کی محنت کوشی رہتی ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، بس آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں، ان کا توحید کو جھٹلانا، آپ کی سنتوں کو ٹھکرانا اور آپ کے دین کو، قرآن کو اس کا انکار کرنا، تو دن رات ان کی جو سازشیں چل رہی ہیں اسلام اور حق کے خلاف، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ باتیں چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ اور ظاہری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، ان کا پورا حساب لے لے گا۔ آپ کو اس چیز کی پریشانی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ مشرکوں کے سردار وہ آپس میں جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق بات کا اعتراف کرتے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جب یہ عوام الناس سے مخاطب ہوتے تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹانے کے لیے وہاں پر ان کی سازشیں ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے نام دیے جاتے کہ جس سے لوگوں کے ہاں آپ کی شان و قدر کو گرایا جائے، آپ کو جھوٹا ثابت کیا جائے، تاکہ جو ہے ان کے کفر کے فلسفے چلتے رہیں اور دین حق جو ہے، حق کی دعوت جو ہے وہ پھیل لینا پائے۔ تو یہ کفر کی سازشیں ہیں، لیکن یہ وہ سازشیں ہیں کہ جو ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہیں۔ اور ان عالم کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا حساب لے لے گا، اور اس میں وارننگ ہے ہر طرح کے مجرم کے لیے، چاہے مشرک ہو یا بدتی ہو یا کسی طرح کا، کہ وہ جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرکتوں کو جانتا ہے، اس کا پورا پورا محاسبہ کر لے گا۔ اس کے آگے کہتے رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اولم ير الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے، فاذا ہوا، بس جب یہ ہوتا ہے، خصیم مبین، تو فوراً ہی یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، کھلے طور پر جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمیں مثالیں دیتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قالا، کہتا ہے، من یحیی العظام، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے یحییھا، ان کو وہی زندہ کرے گا، الذی، جس نے، انشأھا، ان کو پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ کی ذات کہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس جب تم اس آگ کو جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا لیسا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بقادرین، پوری طرح قدرت رکھنے والا، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کر دے ان جیسوں کو، ان جیسے اور چیزیں بھی، یا ان جیسے اور انسان بھی، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت پیدا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، ان صرف اس کا حکم ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ، کہ اس کو کہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملکیتیں ہیں، تمام طرح کی، ہر طرح کی ملکیتیں ہیں، کل شیء و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا پلٹایا جانا ہے۔ آیت نمبر 77 سے 83 یعنی 83 تک کی سورہ یاسین کی آخری آیتیں تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ان کا۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نطفہ سے، ایک قطرے سے۔ اور یرا کا معنی دیکھنے سے مراد کہاں پہ، یہاں پر کیا ہے، جاننا ہے، اور یہی اکثر و بیشتر قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے کہ رؤیا بصریہ نہیں ہے بلکہ رؤیا قلبی ہے، دل سے دیکھنا، دل سے جاننا، علم حاصل کرنا۔ لیکن بعض جاہل جو ہیں، جن کو نہ کوئی دین کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی عربی کا لغت علم ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں میں غلط پراپیگنڈے کر کے اور معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر میں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ حاضر ناظر تھے، اور اس طرح سے پھر ان کے باطل اور جو ان کے جھوٹے عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے سارا کا سارا جہالت کا پرندہ ہوتا ہے اور یا دجالی ہوتی ہے۔ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ معنی کیا ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو بہکانا، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ ورنہ اس ملا سے پوچھا جائے، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے؟ تو ملا جی جب اس پیدا ہو رہے تھے، اس کا قطرہ، اس کی پیدائش بن رہی تھی، بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ایسے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس انداز سے قرآن کو ہیر پھیر اس کی جاتی ہے، کس انداز سے قرآن کے معنی بگاڑ کر لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں اپنے گمراہ کن عقائد کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ایک مسلمان کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی، تاکہ ان گمراہ کن، یعنی کہ جو پیر و مرشد ہیں، گمراہ کن ملا ہیں، ان کے جال سے، ان کے جو ہے ہتھ کنڈے سے آدمی بچ سکے۔ تو یہاں پر یرا کے معنی کوئی شک نہیں کہ دیکھنا نہیں بلکہ جاننا ہے، ورنہ کوئی انسان بھی اپنی پیدائش ہوتے ہوئے دیکھ نہیں ہوتا کہ اس کا قطرہ جو ہے کیسے بن رہا ہے اور کیسے اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔
اولم یرى الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، کہ نہیں جانا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت کی دلیلیں بھی بیان کی، اپنی توحید کا بھی بیان کیا، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس آیت سے لے کر آخر کے سورت کے آخر تک جو ہے وہ اللہ نے جواب دیا ہے ان لوگوں کا کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اور اس کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے، شوشے چھوڑتے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بلکہ انکار کرنے کے بجائے بلکہ مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے میں دیر کیا ہے، آتی کیوں نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس انسان نے جو جھٹلاتا ہے، قیامت کا مذاق اڑاتا ہے، کہ ان کافروں نے دیکھا نہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو ایک قطرے سے بنایا ہے، وہ قطرہ جو بے جان بھی ہے اور حقیر بھی ہے، جس کے حقیر ہونا یہاں پر بھی کہ من نطفۃ، یہ انداز بھی اس کی حقارت کا، اس کے گھٹیا ہونے کا، اس کی ناقدری کا انداز ہے، اور اس طرح دوسری آیتوں میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے گھٹیا ہونے کا بیان کیا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، سورہ سجدہ میں، کہ پھر انسان کی نسل کو چلا دیا ایک گھٹیا پانی کے قطرے سے، اور اسی طرح سورۃ مرسلات میں الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک گھٹیا پانی سے۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان کی اصلیت تو یہ ہے کہ بے جان اور گھٹیا اس قطرے سے اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے انسان جو آگے بنتا ہے، کہ جس سے انسان اگر اسی چیز پر غور و فکر کر لے تو اس کی ساری اکڑ فو نکل جائے اور پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اور اس لیے جب کسی نے تکبر غرور کرتے ہوئے اپنے بارے میں کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تو آگے سے کسی اللہ کے نیک بندے عقل مند نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو، کون ہو، کہ تیری ابتدا جو ہے وہ گھٹیا قطرے سے ہوئی ہے، اور اب تو اپنے اندر گندگی اٹھائے پھرتا ہے، غلاظتیں اٹھائے پھرتا ہے، اور کل تو جو ہے وہ مردار بننے والا ہے، یہ تیری حقیقت ہے، یہ ہے تو کچھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس انکار کرنے والے انسان کو اور اللہ کے سامنے اکڑنے والے انسان کو، اس میں حقیقت میں اس آیت میں کئی طرح کے درس ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس گھٹیا حقیر قسم کے قطرے سے ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ جو نہ صرف زندہ ہو، چلتا پھرتا، بولتا اور سنتا، اس طرح کے کام کرتا ہو، بلکہ اس کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں ہوں، بڑی بڑی سوچ و فکریں ہوں، اور بڑی بڑی اس کے اندر جو ہے وہ قدرتیں ہوں کہ جو عام کسی اور حیوان کے اندر، کسی اور جاندار کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو کیسے اس حقیر سے، گھٹیا سے، قطرے سے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنا دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا بیان بھی ہے، اور انسان کے اوپر اللہ کی نعمت کا بیان بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پر نہ پیدا کرتا تو انسان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور پھر انسان کو سبق ہے اس کی اپنی اصلیت کو دیکھنے کا، کہ اپنی اصلیت کو دیکھ کے تو کیا ہے اصل میں، اتنے گھٹیا قطرے سے پیدا ہونے کے بعد تو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے اور اللہ کے انکار کر، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اور پھر جو آگے چیزیں بیان ہو رہی ہیں آخرت کے انکار کے حوالے سے، اس کا بھی بیان کہ کیسے یہ آدمی انکار کرتا ہے آخرت کا، جب کہ میں نے اس کو اس گھٹیا حقیر قطرے سے پیدا کر لیا، اور جس اللہ نے اس کو اس گھٹیا حقیر قطرے سے پیدا کر لیا ہے، جب کہ اس کا انسان کا نام و نشان کو وجود نہ تھا، وہ اللہ اس کو دوبارہ بھی لوٹانے پر پوری طرح قادر ہے۔ بلکہ جس طرح معلوم ہے کہ کسی چیز کا دوبارہ بنانا پہلے کی نسبت آسان ہے، ہاں لوگوں کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے لحاظ سے کسی چیز کا پہلی بار بنانا بھی مشکل نہیں، اور اس کا دہرانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ تو کہنے کا مقصد اس جملے کے اندر ہی سارے دروس آ جاتے ہیں۔ تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس جو انسان جو ہے خصیم کا لفظ خصم سے، اور خصم کے معنی جھگڑا کرنا یا جھگڑالو، خصیم بہت جھگڑے کرنے والا، مبین کھلے طور پر، یعنی اللہ کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، اور طرح طرح کے اس کے جو جھگڑے کے انداز ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے خلاف۔ تو اگر انسان اپنی حقیقت اصلیت کو دیکھ لے تو اس کو پتہ چلے کہ وہ کون ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں کر رہا ہے
کیا اس کو ان چیزوں کے کیا اس کے یہ چیزیں لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور مثالیں دیتا ہے ہم کو وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدا ہونے کو بھول گیا ہے کہ کیسے پیدا ہوا، کس چیز سے پیدا ہوا۔ عدم سے پیدا ہوا کہ جب ان کا نام و نشان نہ تھا، اس حقیقت سے پیدا ہوا جو بے جان بھی ہے، گھٹیا بھی ہے۔ تو اور مثالیں ہم کو دیتا ہے، مثالیں کیا دیتا ہے؟ مثالیں دیتا ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اس ضمن میں بعض صحابہ تابعین نے ذکر کیا ہے کہ بعض کافروں میں سے، اور بعض میں روایتوں اس کا نام بھی آتا ہے کہ عاص بن وائل، کافروں کا ایک بدماش، کہ وہ کہیں سے گلی سڑی ہڈی اٹھا کے لاتا ہے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بکھیرتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، تو اس کو توڑتا اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس نے اعتراض کیا تھا، آپ نے ویسا ہی اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھے مارے گا اور مار کر زندہ کرے گا، اور پھر تم کو اپنے سامنے، پھر تم کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ مثال ہے، تو ممکن ہے یہ واقعہ یہ بھی ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ان کی باتیں۔ تو میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمیں مثالیں دے دے کر کہتا ہے، مثالیں دیتا ہے ہم کو وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو، اپنی خلقت کو، اپنی اصلیت کو بھول گیا کہ اس کو کیسے پیدا کیا۔ قال، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو کہ جو رمیم ہو چکی، یعنی وہ سیدھا ہو چکی اور گل سڑ چکی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ہاں، یہ انسان کا، کافر کا اعتراض صرف اس کی مادی ظاہری عقل کے مطابق ہے۔ اگر وہ اس ہڈی کے آگے پیچھے کو دیکھ لیتا کہ اس ہڈی کو پہلے کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے وجود میں آئی ہے، تو اس کو خود ہوئی کو جواب اس کا مل جاتا، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی اور نہ ہی اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ میں قل کہہ دیجیے یحییھا الذی، اس کو وہی ذات زندہ کرے گی، انشأھا اول مرہ، کہ جس نے اس کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، کہ جس اللہ نے اس ہڈی کو پہلی بار پیدا کر دیا تھا جبکہ اس کا وجود بھی نہ تھا، اور جبکہ اس کے ساتھ کا کوئی مثال بھی نہ تھی، تو جس اللہ نے اس وقت اس ہڈی کو، اس جسم کو، اس انسان کو بنا دیا ہے، وہ اس کو پھر بھی بنانے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اور پہلی بار پیدا ہونے کا بھی جیسا بتایا ہے، پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے لوگوں کے دوبارہ پیدا ہونے کی اور مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی، کیونکہ انسان یا کوئی بھی چیز جب اس کو پہلی بار بنایا جاتا ہے تو یہ چیز مشکل ہوتی ہے، اور اس لیے عموماً جو بھی ہمارے سامنے کوئی مشینری جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ سال ہر سال، بلکہ دسیوں سالوں تک کی تجربات ہیں، اور دسیوں سالوں تک کے اس کے بنانے کے یعنی کہ پروسیجر ہیں اور بنانے کے جو مراحل ہیں، کہ جہاں سے گزر کر یہ چیزیں اب تک جس طرح ہمارے سامنے کارآمد نظر آ رہی ہیں، یہاں تک پہنچی ہیں۔ تو اس لیے پہلی بار کس چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب چیز بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا ٹوٹ پھوٹ کے بعد دوبارہ اس کو صحیح کرنا، دوبارہ اس کو وجود میں لانا مشکل نہیں ہوتا۔ اب یہ تو انسانوں کے لیے ہے کہ دوبارہ بنانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کے لیے پہلی بار بنانا بھی کسی چیز کا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اسے میں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب، ہر مخلوق کو، ہر تخلیق کو، خلق کا لفظ یہاں پر دونوں معنی میں آتا ہے، تخلیق کے معنی بھی آتا ہے کہ پیدا کرنے کا انداز، پیدا کرنے کا طریقہ کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور خلق کا معنی مخلوق بھی ہے کہ اپنی مخلوق کو۔ تو دونوں معنی یہاں پر، تو پہلے معنی کے لحاظ سے کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے، تو اس کی تخلیق کے انداز، تخلیق کے معاملات، اس کے تخلیق کا طریقہ کار سبھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کہ جس نے پہلی بار بنا لیا ہے دوبارہ بھی اس کو بنانے پر پوری طرح قادر اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوقات کو پوری طرح بنانا جانتا ہے۔ اور دوسرا بکل خلق علیم، بکل مخلوق علیم، مخلوق کا معنی یہاں پر کہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے،
اس میں اگرچہ پہلا معنی بھی داخل ہو جاتا ہے، اور اس میں مزید یہ بھی آتا ہے کہ ہر مخلوق کس حال میں ہے اور کس کیفیت میں ہے، مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد اس کے جسم کے ذرات مٹی میں کہاں کہاں مل رہے ہیں اور کہاں کہاں وہ جا رہا ہے۔ تو جس اللہ کا یہ حال ہے اور جس رب کائنات کا یہ معاملہ ہے کہ اپنی مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، ان کے تخلیق کے طور طریقے بھی اس کو معلوم ہے، اور مخلوقات جب تک زندہ ہیں ان کے ایک ایک خبر اس کو ہے کہ کن حالات میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اچھا یہ برائی، اور مرنے کے بعد بھی ان کے مٹی کے کون سے ذرات میں جا کے ان کے جسم مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حد تک وہ اپنی مخلوقات کا علم رکھتا ہے، وہ بکل خلق علیم، اپنی مخلوقات کے بارے میں خوب جانتا ہے اور ان کی تخلیق کے طریقے خوب سمجھتا ہے۔ اسی ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرنا مناسب ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی واقعہ ذکر کیا کہ جو بڑا ہی گناہ گار تھا، اور اس نے مرتے ہوئے، فوت ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اس قدر گناہ گار ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا، حساب لے لیا، تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو عذاب اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ تو چنانچہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلی ہوئی لاش کی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، تاکہ اس طریقے سے میرا نام و نشان مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اس انداز سے میں ختم ہو جاؤں گا تو بس ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور بات وہیں پر آگے نہ چل پائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ مرا، اس کے اولاد نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جہاں جہاں پر اس کا کوئی ذرہ موجود ہے وہ اس کو حاضر کر دے۔ تو زمین نے اس کے تمام ذرات کو، اس کے تمام راکھ کے جو ان کے ذرات تھے، ان سبھی کو اکٹھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر لیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یعنی یہ جو تم نے ایسا کیا تو اس سے طے کرنے کا یہ مقصد کیا تھا، کس چیز نے تجھے اس چیز پر آمادہ کیا؟ تو کہے کہ رب تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے، خشیت تو کہ رب، تو کہے گا رب تیرے ڈر اور خوف نے جو ہے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ تو اللہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا اس کے ڈر خوف کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد اس میں واضح طور پر بیان ہے کہ کس انداز سے یہ شخص سمجھا تھا کہ اس کے اگر جسم کے ذرات اس انداز سے بکھر جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا، نہ ختم ہونے دیا، بلکہ اس کو پھر سے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا کہ ایک زندہ، ایک عملی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات میں اور اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کے اس انداز میں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ اللہ کی ذات الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے آگ نکالی، فاذا انتم منہ توقدون، پس تم اس کو جلاتے ہو۔ سبز درخت آگ نکالنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ عام جو درخت جب سرسبز ہوتے ہیں تو کس انداز سے ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور بالکل ان کے اندر جو ہے وہ جلنے کا اس طرح کا مادہ نظر نہیں آتا، لیکن انہی درختوں سے آگ جو ہے وہ جلتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، اور پانی اور آگ دونوں ایک دوسرے کے مضاد چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس درخت کے اندر کیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی درخت کو جو ہے آگے آگ جلنے کا اس کو ذریعہ بنانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں جو ہے وہ ایسے درخت پائے جاتے تھے جس کو مرح اور افار کا نام دیا جاتا ہے، کہ جو اگرچہ سرسبز بھی ہوں، ان کے سرسبز پتے اس پر لگے ہوں، لیکن ان کی ٹہنیوں کو، ان کی شاخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑو تو رگڑنے سے جو ہے جس طرح چکماک سے آگ نکلتی ہے ایسے ان سے بھی آگ نکلتی۔ تو حالانکہ وہ بالکل سب سرسبز تر و تازہ ہوتے، ان کے اندر پانی ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان سے آگ نکلتی کہ جو پانی آگ کے بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو کیسے اللہ نے اس ایک درخت کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع کر دی ہیں۔ تو فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ کی ذات کہ جس نے بنا دی ہے تمہارے لیے سب درختوں سے آگ نکال دی، چاہے وہ عام درخت ہوں کہ جن کو خشک کرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، یا وہ مرخ اور افار کے درخت ہوں کہ جن کو سرسبز حالت میں ہی ان کو جلایا جا سکتا ہے، ان سے بلکہ آگ نکلتی ہے۔
تو جس اللہ نے یہ کام کیا ہے فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس وہ اس آگ کو تم پھر جلاتے ہو، اسے کام لیتے ہو، اسے طرح طرح کے اپنے فائدے حاصل کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان بھی آ گیا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے۔ حقیقت میں یہاں پر دو مثالیں پیش کی گئی ہیں، ایک تو انسان کے پیدا ہونے کے دوبارہ پیدا ہونے کی ایک قطرے کی مثال دی ہے کہ قطرہ جو گھٹیا حقیر اور بے جان ہے، اسے اللہ نے چلتا پھرتا بولتا سمجھتا اور بڑے بڑے یعنی پلاننگ کرتا ہوا انسان پیدا کر دیا۔ اور ایسے ہی دوسری مثال کیا دی ہے اس یعنی کہ مضداد چیزوں کی، کہ تم سمجھتے ہو کہ موت زندگی کے مضداد چیز ہے، الٹی چیز ہے، اور مرنے کے بعد آدمی جب مر کھپ گیا اس کے ہر چیز جو ہے وہ اس کے ریزہ ریزہ ہوگی، ختم ہوگی، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے زندہ کر لے گا کہ جس طرح سرسبز درخت سے اللہ تعالیٰ آگ نکال لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسری مثال ہے زندہ کرنے کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اس کے بعد تیسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ أَوَلَيْسَ، کیا نہیں ہے وہ ذات، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بقادرین با جو لگا ہے یہ اس لیے لگا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرتوں کا بیان ہو، وہ پوری طرح قادر ہے، ہر طرح سے قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ اللہ تعالیٰ ان جیسوں کی ہی اور بنا دے، کہ جس نے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کیا اس اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد پھر سے ان جیسوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا ہی خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تیسری دلیل بیان کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور وہ مثال ہے آسمان و زمین کی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے پہلے بھی، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ یقیناً آسمان و زمین کے پیدائش جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ کہاں 5-6 فٹ کا انسان اور کہاں اتنے بڑے آسمان کے جن کی وسعتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے میں تھکا نہیں، بقادرین پوری طرح قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ لیکن یہ وہ سبھی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب ان پر غور و فکر کرتا ہے، جب ان پر توجہ دیتا ہے، لیکن جب وہ دنیا کی مستی میں دنیا داری میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کے آس پاس کائنات میں کتنی دلیلیں ہیں اس شبہ کی، اس کے خلاف، اس کے جھوٹے پراپیگنڈے کے خلاف کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ میں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو پوری طرح قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے اور بھی بنا دے، یعنی ان جیسوں سے مراد یعنی مرنے کے بعد پھر سے ان کو دوبارہ ان جسموں کے ساتھ زندہ کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ دنیا کے رہنے والے کافروں، بے ایمانوں کو، سبھی کو ختم کر کے ان جیسوں کو یعنی کہ دوسری مخلوقات کو لا بسائے۔ بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے، کیونکہ سوال ہے اولیسا کیا نہیں ہے، تو اس کا جواب بلا، کیوں نہیں ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور بہت زیادہ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ خلاق کا لفظ جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے خالق سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس کا بھی بڑھ چڑھ کر بیان کر لیں، حقیقت میں ان کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس میں مبالغہ ہو۔ لیکن عام لوگ عربی لغت کے اعتبار سے اس کو مبالغہ کا لفظ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا، العلیم خوب جاننے والا، کہ وہ ذات جو خوب پیدا کرتا ہے، ہر طرح سے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے پیدا کرتا ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تم کو پھر سے دوبارہ زندہ کر لے، پھر سے تم کو پیدا کر لے، اور پوری طرح علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ اس نے تم کو پہلے کیسے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، اور دوبارہ بھی تم کو اسی طرح پیدا کرنے پر پوری طرح اس کی قدرت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اس کا صرف حکم ہوتا ہے، اذا اراد شیئا جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے ہو جا، اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بہت بڑے کوئی ٹائم کی، بڑے کوئی پلاننگوں کی اور بہت بڑے کوئی مٹیریل کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ کہ چھوٹا سا گھر بھی بنانا ہو تو اس کو بنانے پر بھی انسان کی کیا محنتیں، مال، دولت اور اس کے وقت اور اس کی سوچ و فکر صرف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پوری کائنات کو بنانے کے لیے بھی، پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ لانے کے لیے بھی صرف اسے لفظ کن کہنے کی ضرورت ہے، تو جس سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ، صرف اس کا حکم تو ہوتا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ چاہتا ہے کس چیز کو، کس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، کہتا ہے اس کو کن ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت، کون ہے کائنات میں جو اس طرح کی صلاحیتیں، اس طرح کی قدرتیں رکھتا ہو کہ بہت بڑی چیز کو لفظ کن سے ہی بنا دیا، پیدا کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جس کو اس طرح کی قدرتیں، صلاحیتیں ہوں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے اللہ کی وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، تمام بادشاہی ہے، کل شیء، ہر طرح کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، ان گمراہیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بالاتر ہے ان کافروں کے کفر سے، مشرکوں کے شرک سے۔ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کے جو ہے بادشاہت ہے، اور مکمل بادشاہت ہے۔ ملکوت کا لفظ صرف ملک نہیں ہے بلکہ ملکوت ہے، جس میں ایک طرح کا مبالغہ ہے کہ ہر طرح کی ملکیتیں، تمام طرح کی جو بھی ملکیتیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام طرح کی بادشاہیاں وہ صرف اللہ کی ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی تمام طرح کے اختیارات، بادشاہتیں اللہ کی ہیں، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی چیز کرنے میں نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی اس میں کس طرح کی اور عجز و کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے مرضی سے، اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جانا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ صرف اللہ نے پیدا کر دیا بس اور پیدا کر کے چھوڑ دیا اور بات یہیں پر ختم ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم کو جو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام ملکیتیں ہیں ہر چیز کی، تو اسی کی طرف انسان کو لوٹنا چاہیے، اسی کی طرف انسان کو دنیا کے اندر بھی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں بھی آخر انسان کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور لوٹنے کے اندر 3 معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں آنا، اس کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اور لوٹنے کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ تم کو نہ کیسے زندہ کیا جائے گا بلکہ تم کو اللہ کے ہاں حاضر کر دیا جائے گا، تم کہیں لوٹ کر بھاگ کر کہیں فرار ہو کے جا نہ سکو گے، تو اس اللہ کے سامنے تم کو حاضر بھی کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اس اعمال یعنی کہ جب حاضر کیا جاؤ گے تو تمہارے اعمال کا پورا تم کو بدلہ بھی دے دے گا، اگر نیکی ہے تو اس کی جزا، اگر برائی ہے تو اس کی سزا۔ تو تینوں معنی ہی ترجعون کے لفظ کے اندر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جانا، دوبارہ وجود میں آنا، اور پھر وجود میں آنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور یہ کہ تمام اعمال کا بدلہ، اس کی جزا یا سزا کا ملنا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملکیتیں ہیں اور ہر طرح کی بادشاہتیں ہیں۔ ملکوت کل شیء وہو علی کل وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جانا ہے۔ اور لوٹائے جانے کے اندر بھی ہم نے جو 3 معنی ذکر کیے ہیں کہ اس میں انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں آنا، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ ہی کے حاضر یعنی کہ دربار میں حاضر ہونا، کہیں بھاگ کر جانے کا رستہ نہ ہونا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کے لیے جزا یا سزا ہے وہ اس کے لیے مقرر کی جانا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا ہے، اولم یری الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس یہ پھر کھلے طور پر جھگڑالو ہو جاتا ہے، جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس قدر اپنی قوت و صلاحیتوں میں آگے بڑھتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مثالیں دیتا ہے ہم کو اور اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہیں، گل سڑ چکی ہیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی مخلوقات کو، اپنی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
وہ اللہ کی ذات کہ جس نے بنا دیا پیدا کر دیا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم جب یعنی اس آگ کو جلاتے ہو اور اس سے کام لیتے ہو، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو پوری طرح قادر نہیں ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ وہ ان جیسوں کو اور کو بنا دے، یعنی ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول له کن، کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، فسبحان الذی، پس اللہ کی پاک ہے وہ ذات جس کے بیدہ ملکوت کل شیء، کہ جس کے قبضے میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ سے یہاں پر یعنی کہ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کے اختیارات، ہر چیز کے ملکیتیں، ہر چیز کے بادشاہتیں، اور الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو پلٹایا لوٹایا جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سورہ یاسین ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔